اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ هُوَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ أو كما قال عليه الصلاة والسلام دل بدل سکتے ہیں دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں بزرگوں ساتھیوں میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ تقریباً 5 سالوں سے ہمارا یہ پاکیزہ سلسلہ شروع ہے لائیو بیان کا میں اسے پاکیزہ سلسلہ کہتا ہوں میں اسے ثواب والا کام کہتا ہوں کیونکہ 5 سال سے الحمدللہ ہم لوگ قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے امت کی بھی رہبری کر رہے ہیں ملک کے حالات کو لے کر ملک کے رہنے والے ہندو مسلمانوں کی بھی رہبری کرنے کا کام کر رہے ہیں عام طور سے 99% جو ہمارے لائیو بیانات کا عنوان ہوتا ہے وہ اصلاحی عنوان ہوتا ہے سماج سدھار کا عنوان ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ قرآن جو ہے نا وہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے اور رب جو ہے نا وہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے وہ رب العالمین ہے وہ سب کا رب ہے
ہارون کا، عبداللہ کا، عبدالرحمان کا، گنیش کا، کیلاش کا، پرکاش کا، رمیش کا، پوری کائنات کا پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ اور اس کی کتاب قرآن تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، وہ صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، صرف مسلمانوں کو راستہ دکھانے کے لیے نہیں آئی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ مسلمانوں، آپ کا ہمارا جرم ہے کہ ہم نے اللہ کی اس کتاب کو اپنے ہندو بھائیوں تک نہیں پہنچایا، اور ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ ہندو بھائی ہمارے خلاف اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں شکایت کریں گے کہ اے اللہ، انہوں نے تیرا پیغام ہم کو نہیں پہنچایا تھا، تیری باتیں، تیرا تعارف، تیرا انٹروڈکشن، تیرا میسج، تیرا سندیش ہم کو نہیں پہنچایا تھا۔ تو خیر، بیانات کے ذریعے سے 5 سال سے ہم امت تک بڑی اہم باتیں پہنچا رہے ہیں، لیکن آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے بچا لو اس دیش کو۔ یہ جو دیش ہے نا، جسے ہم انڈیا کہتے ہیں، بھارت اس کا اصل اوریجنل سنویدھانک نام ہے، اور مسلمان اسے ہندوستان بھی کہتے ہیں، اور ہندوستان کہنے پر ہمارے ملک کا مول نواسی جو بہت بڑا طبقہ ہے وہ چڑھتا ہے مسلمانوں پر کہ بھئی آپ اسے ہندوستان نہ کہے، یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کہے۔ یہ ہندوستان نہیں ہے، اس کا سنویدھانک نام بھارت ہے، جی ہاں، انڈیا ہے، ہندوستان نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ سب کا دیش ہے، اور اس دیش کی خوبصورتی ہے کہ دنیا کی ہر ذات اور ہر دھرم کا ماننے والا یہاں پر رہتا ہے، سینکڑوں ہزاروں دھرم کے ماننے والے یہاں پر رہتے ہیں، اور سینکڑوں زبانوں کے بولنے والے یہاں پر رہتے ہیں، اور یہ اس دیش کی خوبصورتی ہے۔ جی ہاں، یہ گلدستہ ہے، یہ باغیچہ ہے، یہ چمن ہے، یہ گارڈن ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ گارڈن ہوتا ہے نا، گارڈن اسے نہیں کہتے ہیں جس میں ایک ہی ٹائپ کے پھول ہو، چمپا ہی چمپا ہو، یا گلاب ہی گلاب ہو، یا چمیلی ہی چمیلی ہو، یا موگرا ہی موگرا ہو، اسے باغیچہ نہیں کہتے ہیں، اسے چمن نہیں کہتے ہیں، اسے گارڈن نہیں کہتے ہیں۔ گارڈن اسے کہتے ہیں کہ اس میں گلاب بھی ہو، چمپا بھی ہو، موگرا بھی ہو، چمیلی بھی ہو، الگ الگ قسم کے مختلف رنگ اور مختلف خوشبوؤں کے پھول جہاں پر جمع ہو، اسے گلدستہ کہتے ہیں، اسے باغیچہ کہتے ہیں، اسے گارڈن کہتے ہیں، اور یہ ہمارا دیش ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہیں، ہندوستاں ہمارا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا۔ تو یہ دیش ہمارا ہے، یہ دیش صوفی سنتوں کا ہے، اس دیش کی مٹی میں محبت ہے، اس دیش کی مٹی میں ایکتا ہے، اس دیش کی مٹی میں پیار ہے، اس دیش کی مٹی نے نفرتوں کو کبھی قبول نہیں کیا۔ یہ دیش نہ نفرتوں سے چل سکتا ہے، نہ نفرتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ٹک سکتا ہے، نہ بچ سکتا ہے، نہ اس کا وکاس ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ اور ہم ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں نفرتیں کتنی بڑھ گئی ہے، دشمنیاں کتنی بڑھ گئی ہے، بلکہ بڑھ نہیں گئی ہے، پری پلان منظم انداز میں منصوبے کے ساتھ اس دیش میں نفرتوں کو بڑھایا گیا، دنگے فساد کو بڑھایا گیا، ایکتا امن کو ختم کیا گیا۔ ہندو مسلم جو سینکڑوں سال سے بڑی محبت کے ساتھ رہتے چلے آ رہے تھے، باقاعدہ ان کے درمیان نفرتیں پیدا کی گئی۔ جیسے انگریز یہ جانتے تھے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور راج کرو۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہندو مسلمان لڑیں گے نہیں تو ہم زیادہ دن تک کے یہاں پر راج نہیں کر پائیں گے، ہم سत्ता میں نہیں رہ پائیں گے، ہم کرسیوں پر نہیں بیٹھ پائیں گے۔ تو انگریزوں نے ناپاک اسکیم اور منصوبہ چلایا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول کا کہ لڑاؤ اور راج کرو۔ تو اب انگریزوں کو تو ہمارے باپ دادا سب نے مل کر، یعنی ہندو مسلمان کرسچن اور ایسے ہی پنجابی اور جتنے بھی ذات اور دھرم کے لوگ ہیں، سب نے مل کر ایکتا کے ساتھ انگریزوں کو یہاں سے بھگا
بچایا، مگر کیا کریں گورے انگریز تو بھاگ گئے، مگر وہ لوگ جو اس زمانے میں جن کے باپ، جن کے ماں باپ، جن کا خاندان انگریزوں کا دلال تھا اور انگریزوں کی کھاتا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ ان کی اولاد تو باقی رہ گئی یہاں پر. گورے انگریز تو بھاگ گئے لیکن وہ انگریزوں کی جو دلال تھے ان کی اولاد باقی رہ گئی، تو اب ان کی رگوں میں وہی غداری کا خون دوڑ رہا ہے. انگریزوں کا جنہوں نے کھایا، انگریزوں کے تلوے جنہوں نے چاٹے، انگریزوں کے وعدہ معاف گواہ جو بنے، انگریزوں کے لیے جنہوں نے مخبری کی، انگریزوں کے لیے جنہوں نے اس وقت دلالی کی، تو ان کی اولاد کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو ان کے ماں باپ نے کھلایا تھا. تو اب وہی گورے انگریز کے بھاگ جانے کے بعد ابھی کالے انگریز باقی ہے، اور کالے انگریزوں کی وہ غدار اولادوں کی خون رگوں میں جو دوڑ رہا ہے غداری والا، وہ ابھی بھی اس ملک میں نفرتیں پھیلانے کا کام کر رہا ہے، دنگے کروا رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، مندر اور مسجد کے نام پر لڑوا رہا ہے، اور پھر اس ملک کا حال بڑا برا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اب ہم نے آج عنوان رکھا ہے کہ بچا لو اس دیش کو. جی ہاں، ہمارے باپ دادا نے مل کر بچایا تھا اس دیش کو اور بھگایا تھا انگریز کو. گورے انگریزوں کو بھگانے میں ہمارے باپ دادا کامیاب ہو گئے. اب جو کالے انگریز بچے ہوئے ہیں، جی ہاں، جن کے باپ دادا اس زمانے میں انگریزوں کے وعدہ معاف گواہ تھے اور انگریزوں کے دلال اور انگریزوں کے لیے کام کرتے تھے اور انگریزوں کے ٹکڑے کھاتے تھے، اب ان کی اولاد جو بچی ہوئی ہے وہ غداری کا خون ان کے رگوں میں ہے، اور وہی لوگ اب اس ملک میں ہندو مسلمانوں کی ایکتا اور امن کو ختم کر رہے ہیں. اس دیش میں دنگے اور فساد پھیلا رہے ہیں، اس دیش میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اور اب ان نفرتوں سے اس دیش کو بچانا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. جی ہاں، موب لنچنگ سے اس دیش کو بچانا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. دنگے فساد سے اس دیش کو بچانا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. بے روزگاری پھیل گئی ہے، بے روزگاری کو ختم کرنا اور انسانوں کو بچانا، کیونکہ بے روزگاری پھیلنے کی وجہ سے نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں اور ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، وہ بے روزگار گھوم رہے ہیں. تو وہ دو ہی کام کر رہے ہیں، یا تو وہ کرپشن کر رہے ہیں، یا گنڈا گردی کر رہے ہیں، یا آتنکواد پھیلا رہے ہیں، یا پھر اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں. تو بے روزگاری سے اس دیش کو بچانا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. جی، کرپشن اس دیش میں پھیل گیا، گھوٹالے اس دیش میں پھیل گئے ہیں، ان گھوٹالوں سے، اس کرپشن سے بچانا اس دیش کو آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. جی ہاں، دھارمک نفرتیں اتنی پھیلا دی گئی کہ داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر کچھ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، نام پوچھ کر کچھ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، گو رکشک کے نام پر گو رکشک بھگوا آتنکوادی بن گئے ہیں اور اس دیش میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اور کچھ پارٹیاں ایسی ہے جو ان آتنکوادیوں کو سنرکشن اور حفاظت دے رہی ہے، ان کو سیکورٹی دے رہی ہے. ایسے ماحول سے اس دیش کو بچانا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے. اس دیش میں ریپ بڑھ گیا، 3 سال کی معصوم بچیاں محفوظ نہیں ہیں، معصوم بچیاں، ریپ بڑھ گیا. جی، اسکول جاتے وقت بیٹیاں محفوظ نہیں، کالج میں پڑھتی ہوئی بیٹیاں محفوظ نہیں، بازار اور مارکیٹ میں سبزی خریدنے کے لیے جانے والی مائیں اور بہنیں محفوظ نہیں، ریپ بڑھ گیا. اور وہ حکومتیں جو بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگا رہی ہے، ان کے زمانے میں زیادہ ریپ بڑھ گیا. ان 10 سالوں میں ماں بہنوں کے ساتھ میں جو دشکرم ہوا ہے اور بیٹیوں کے اور ماں بہنوں کے جو ریپ ہوئے، ان 10 سالوں میں اتنے ریپ ہوئے ہیں کہ 70 سالوں میں کبھی اتنے ریپ نہیں ہوئے تھے. آپ کی، میری اور اس دیش کی بیٹی کو بچانا آپ کی، میری، ہم سب کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیے، یہ دیش کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے آج ہم نے عنوان رکھے کہ بچا لو اس دیش کو، بچا لو اس دیش کو. اور یقیناً یہ بہت پیارا دیش ہے، بہت پیارا دیش ہے.
آپ کو میں بتاؤں تو آپ تعجب کریں گے، اس دیش کے بارے میں ملتا ہے مسلمانوں سے، میں خاص طور سے کہہ رہا ہوں، اور میرے ہندو بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ پریشت محمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب میں پیدا ہوئے، مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ اور مدینہ میں عرب میں ان کی زندگی گزری، لیکن اس دیش کے بارے میں، پیارے بھارت کے، پیارے اس انڈیا کے بارے میں آج سے 1500 سال پہلے پریشت محمد نے عرب کی زمین پر بیٹھ کر ہمارے اس پیارے دیش کے بارے میں یہ کہا تھا کہ مجھے ہند سے، یعنی ہندوستان سے، مجھے ہند سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے۔ یعنی آپ سوچو کہ کتنا پیارا دیش ہے۔ اسی لیے کبھی اقبال نے یہ بھی کہا تھا، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یعنی عرب کے میر کو، عرب کے سردار کو جس دیش سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، وہ دیش میرا ہندوستان ہے، میرا ہند ہے، میرا ملک ہے۔ تو میں اکثر اس بات کو بیان کرتے ہوئے اکثر یہ کہتا ہوں، ہر جگہ میرے پروگرام ہوتے ہیں، ابھی سانگلی میں ہوا، ستارا میں ہوا، پونا میں ہوا، ہندو بھائیوں کے ساتھ ہوا، بی ڈی کالج پٹن میں ہوا، کوکن کے علاقے میں ہوا، تو وہاں پر میں نے ہندو بھائیوں کے درمیان یہ بات کہی۔ اور ابھی بلڈانا کے راجور میں عرفان پٹھان جو ہے پانی فاؤنڈیشن والا، انہوں نے بھی ایک پروگرام رکھا تھا رمضان سے پہلے، راشٹری ایکاتمتا پر۔ میں پورے ملک میں راشٹری ایکاتمتا پر، ایکتا اور محبت کیسے پھیلے، ہندو مسلمانوں کی نفرتیں کیسے ختم ہوں، اس دیش کو کیسے بچایا جائے، میں پورے ملک میں راشٹری ایکتا پر گھوم گھوم کر کام کرتا ہوں۔ تو میں نے اس وقت بھی یہ جملہ کہا تھا کہ میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے، ہمارے پریشت پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی سرزمین پر بیٹھ کر 1400-1500 سال پہلے کہا تھا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے۔ تو میں سب سے کہتا ہوں، ہندوؤں سے بھی کہتا ہوں، مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اور ہم کو سب کو مل کر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون شیطان ہے جو اس دیش کی ٹھنڈی ہواؤں کو گرم کر رہا ہے، کون شیطان ہے جو اس دیش کی ہواؤں کو، ٹھنڈی ہواؤں کو گرم کر رہا ہے، کون شیطان ہے جو اس دیش کی ہواؤں، ٹھنڈی ہواؤں میں نفرتوں کا زہر گھول رہا ہے، کون شیطان ہے جو ہندو مسلمانوں کو لڑوانے کے کام کر رہا ہے، کون شیطان ہے جو اس دیش میں وکاس کے مدوں کو چھوڑ کر وناش کے مدے اور مسجد و مندر کے مدوں پر کام کر رہا ہے۔ آپ کو اور ہم سب کو مل کر یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس دیش میں نفرتیں پھیل رہی ہے، اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ جب نفرتیں پھیلے گی، آگ لگے گی، تو پھر آگ تو آگے بڑھتی ہے نا، آگ تو پھیلتی ہے نا، آگ تو پھر ایک گھر میں لگتی ہے، بعد میں 50 گھروں کو اور پوری بستی کو بھی جلاتی ہے نا۔ تو آگ لگنے ہی نہیں دینا ہے، چنگاری کو بھڑکنے ہی نہیں دینا ہے، بلکہ چنگاری ہی نہیں لگنے دینا ہے، اس دیش کو بچانا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یہ دیش بڑا پیارا ہے، اس دیش کو آپ کو، ہم کو، سب کو مل کر بچانا ہے۔ میں اکثر ایک شعر کہتا ہوں ہندو مسلمانوں کو جو آپس میں لڑ رہے ہیں، کیوں ایسے یہ آپس میں بیچارے لڑ نہیں رہے ہیں، ان کو لڑایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، کچھ کمینے، کچھ کتے، کچھ کرسیوں کے پجاری، کچھ کرسیوں کے لالچی، کچھ ستا کے پجاری ان کو لڑا رہے ہیں۔ جی ہاں، ان میں دنگے فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو میں اکثر عام انسانوں کو، سول سٹیزنز کو، ہندو مسلمانوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ لڑائی جھگڑے سے مسئلے حل نہیں ہونے والے ہیں، لڑائی جھگڑے سے مسئلے حل نہیں ہونے والے۔ میں ہندو مسلمانوں کو پیغام دیتا ہوں کہ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو اور مسلم چھوٹ جائے گا۔ ارے دعا کرو، دعا کرو یہ پیار کے رشتے رہے قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ آج ہندو مسلمانوں میں جو رشتہ ہے، اگر یہ رشتے محبت کے، ایکتا کے، امن کے ٹوٹ جائیں گے نا تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ آج مجھے فخر ہے، آج مجھے فخر ہے کہ میرے سینکڑوں نہیں لاکھوں ہندو بھائی میرے دوست بھی ہے، اور لاکھوں ہندو بھائی میرے اس پیغام کو سن کر مجھ سے خوش ہوتے ہیں اور مجھے پسند کرتے ہیں، مجھے چاہتے ہیں کہ یہ آدمی ایکتا، امن کی، شانتی کی، محبت کی باتیں کرتا ہے اور کام کرتا ہے۔ میں بڑی خوشی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میڈیا میں مجھے مسلمانوں نے نہیں لایا،
मीडिया के जरिए से आज मैं देश की खिदमत कर रहा हूं और मीडिया के जरिए से मैं देश को सच दिखाता हूं और झूठ से बचाने की कोशिश करता हूं। और इस मेरे चैनल के जरिए से मैं राष्ट्रीय एकता, एकात्मता, अमन, सुकून, शांति का और एकता का पैगाम देता हूं। और मुझे मीडिया में लाने का काम मेरे हिंदू भाइयों ने किया। मैं बड़े गर्व से कहता हूं, मैं बड़े फख्र से कहता हूं, मीडिया में लाने का सबसे पहला काम मुझे शिखर पाटिल साहब, जी हां, लाइव ट्रेंड वाले शिखर पाटिल साहब, जो पहले साई मत में थे, साई मत से हमारी दोस्ती थी, उन्होंने मुझे मीडिया में लाया। कहा कि मुफ्ती साहब आप में बोलने की सलाहियत है, आप अच्छा काम कर सकते हो। और उन्होंने मुझे खींचकर और मुझे समझा कर मीडिया में लाया। उसके बाद सुरेश जी उज्जैनवाल नाम के एक सीनियर ज्येष्ठ पत्रकार है, उन्होंने मेरी रहबरी की। जी हां, उसके बाद वॉइस ऑफ मीडिया, जो भारत के पत्रकारों की सबसे बड़ी संगठन है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है संदीप जी काले, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस मकाम पर पहुंचाया, जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। और मुझे वॉइस ऑफ मीडिया, भारत के पत्रकारों की जो सबसे बड़ी संगठन है, उन्होंने कितना जबरदस्त काम किया कि उर्दू डिपार्टमेंट का उद्घाटन किया और उसका उर्दू डिपार्टमेंट का मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट बनाया। यानी उन्होंने राष्ट्रीय एकता का भी काम किया और हिंदू मुसलमानों को सबको एक साथ जोड़ा। यही इस देश की खूबसूरती है। और मैं अक्सर यही कहता हूं कि अगर हिंदू मुसलमानों का ये साथ छूट जाएगा तो ये देश टूट जाएगा, भारत टूट जाएगा, कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा, दुआ करो ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। लड़ाई झगड़ा फैलाने वाले, दंगे फसाद करवाने वाले कुछ शैतान हैं, जिनको लगता है कि हम आग लगाएंगे तो ही राज करेंगे, लेकिन जब आग लगती है तो फिर बस्तियों की बस्तियों को तबाह कर देती है। इसलिए राहत इंदौरी ने यह शेर कहा था ना, जो लोग आग लगा रहे हैं, दंगे फसाद फैला रहे हैं, उन शैतानों को यह शेर कहा था राहत इंदौरी ने कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जदमे, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जदमे, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ओ शैतानों, अगर आग लगा रहे हो तो याद रखो कि हमारा मकान पहले जलेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा भी नंबर जरूर आएगा। इसलिए आग मत लगाओ, आग मत लगाओ। और ये तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है ना, जो तुम दूसरों को यहां से निकालने की बात करते हो। अच्छा कमाल की बात है, वो कुत्ते निकालने की बात करते हैं जो उस जमाने में अंग्रेजों के दलाल थे, जिनके बाप दादा अंग्रेजों के वादा माफ गवाह थे, जिनके बाप दादा अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, मुल्क के साथ बगावत और गद्दारी कर रहे थे, जिनका इस मुल्क की आजादी से रत्ती बराबर का रिश्ता नहीं है, मुल्क की आजादी और योगदान से रत्ती बराबर का ताल्लुक नहीं है। वो गद्दारों की औलादें वफादारों की औलादों को निकालने की बात करते हैं। जी हां, उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। राहत इंदौरी ने यह कहा था, राहत इंदौरी ने खुलकर यह कहा था कि सभी का खून है शामिल, सभी का खून है शामिल, यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मेरे यारो, ये देश आपका, मेरा, बौद्ध का, दलित का, क्रिश्चियन का, जैन का, ईसाई का, पंजाबी का, और इस देश में जितनी जात और जितनी बिरादरियां रहती है, सबका ये देश है। किसी के बाप का ये अकेले का मुल्क नहीं है, ये आपका मेरा सबका है। और आपके मेरे सबके बाप दादाओं ने इस देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई। तो अब मैं आपको तमाम को यह अपील कर रहा हूं कि यह देश इस वक्त बड़ी मुश्किलात से गुजर रहा है। इस देश को बचाना आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है। कुछ शैतानी ताकतें जो इस देश के प्यारे संविधान को, ऐसा प्यारा प्यारा संविधान जो हम सबको जोड़ता है, मोहब्बत की, एकता की लड़ी में पिरोता है, इतना प्यारा संविधान, जो ये संविधान इतना प्यारा कि जो आपको, हमको, सबको इस देश में बराबरी का हक देता है, मसावात का हक देता है। लेकिन कुछ शैतान ऐसे हैं जो इस प्यारे संविधान को भी खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। और याद रखो, ये संविधान अगर खत्म होता है, ये संविधान अगर बदला जाता है, तो याद रखिए कि
یہ دیش ختم ہو جائے گا، یہ دیش دوبارہ پھر غلام ہو جائے گا۔ جی ہاں، اس لیے وہ طاقتیں جو سنویدھان کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، جی ہاں، ان طاقتوں سے اس پیارے دیش کو بچانا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ جی ہاں، کچھ شیطانی طاقتیں ایسی ہیں اس دیش میں جو ہمارے ملک کی جمہوریت، جو ہمارے ملک کے سیکولرازم کو تباہ کرنا چاہتی ہے، جو ہمارے ملک کی جمہوریت اور سیکولرازم جو اس دیش کی شان ہے، روح ہے، جان ہے، وہ سیکولرازم کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ان طاقتوں کو، ان پارٹیوں کو، ان گروپوں کو، ان سنگھٹنوں کو، ان جماعتوں کو پہچاننا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ اور جو طاقتیں سنویدھان کو اور جمہوریت کو ختم کرنے کا کام کر رہی ہے، ان طاقتوں سے مقابلہ کرنا اور ان کو ختم کرنا، اس دیش کو بچانا آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جی ہاں، اس لیے آج ہم نے عنوان رکھا کہ بچا لو اس دیش کو، کیونکہ یہ دیش جو ہے نا اب بالکل بالکل آخری دور میں چل رہا ہے، آخری دور میں چل رہا ہے۔ لڑائی جھگڑے اور نفرتیں بالکل آخری سیما پر پہنچ گئی ہے، اتنی دشمنیاں بڑھا دی گئی ہے کہ میں بیان کرنے میں بھی مجھے شرم آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا کے وقت میں اتنی دشمنیاں پھیلائی گئی تھی، اور کون پھیلا رہے تھے؟ وہی لوگ جو مریضوں کو بیڈ نہیں دے پا رہے تھے، وہی لوگ جو مریضوں کو دوائیں نہیں پہنچا پا رہے تھے، وہی حکومتیں جو مریضوں کو دیکھ رہی تھی اور تڑپتے ہوئے چھوڑ رہی تھی، لوگ مر رہے تھے اور لاشیں دریا میں اور گنگا جمنا میں تیر رہی تھی اور لاشوں کو کتے لے کر بھاگ رہے تھے، وہی لوگ آج اس دیش سے سیکولرازم، جمہوریت اور ایکتا کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ اس دیش کو بچاؤ۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر مندر اور مسجد کے جھگڑے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ وکاس کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ اس دیش کو آگے لے جانے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے منہ سے نکل ہی نہیں رہا ہے کہ بے روزگاری کو کیسے ختم کیا جائے گا، ان کے منہ سے نکل ہی نہیں رہا ہے کہ یہ پڑھے لکھے لاکھوں نوجوان جو ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں، ان کو نوکریاں کیسے ملے گی، وہ اس پر ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں، ہے نا؟ وہ مندر اور مسجد کی بات کر رہے ہیں، وہ شمشان اور قبرستان کی بات کر رہے ہیں، وہ نفرتیں پھیلانے کی بات کر رہے ہیں، وہ دنگے فساد کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے پاور کا، اپنی طاقت کا، اپنے سطح کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ میں ہندو مسلمانوں کو سب کو پیغام دے رہا ہوں کہ یہ دیش نفرتوں سے کبھی وکاس کی طرف نہیں جا سکتا۔ اس دیش کو آپ کو آگے لے جانا ہے تو ایکتا، امن، شانتی، محبت، پیار، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے مذہب کا احترام، ایک دوسرے کے دھرم کا احترام، دنگے فساد، لڑائی جھگڑے سے دوری، یہی چیزیں اس دیش کو آگے لے جا سکتی ہے۔ تو وہ طاقتیں جو یہ کام کر رہی ہے، جو محبت کی دکانیں کھولنے کا کام کر رہی ہے، جو محبت کا، ایکتا کا، امن کا پرچار کر رہی ہے، ان طاقتوں کو مضبوط کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ میں ہندو مسلمانوں سے کہتا ہوں، آپس میں لڑائی یہ سمسیاؤں کا حل نہیں ہے، آپس میں لڑائی، جی ہاں، یہ حل نہیں ہے پرابلمس کا، یہ مصیبتوں کا حل نہیں ہے۔ اکثر میرا ایک شعر بڑا مشہور ہے، میں اکثر کہتا ہوں، ایک کوی کا شعر، ہندو مسلمانوں کو پیغام دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ دنیا میں امن و پیار کے قصے لکھے گا کون، دنیا میں امن پیار کے قصے لکھے گا کون، اور آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون۔ دنیا میں امن پیار کے قصے لکھے گا کون، اور آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون۔ اور میرے ہندو بھائیوں سے، میں میرے بڑے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ہوں گے نا تم تو لائیں گے تم سا کہاں سے ہم، کہ اگر تم نہیں ہوں گے تو ہم تمہارے جیسا کہاں سے لائیں گے۔ ہوں گے نا تم تو لائیں گے تم سا کہاں سے ہم، اور ہوں گے نا ہم تو آپ کو بھائی کہے گا کون۔ وہ میرے یار، بچا لو اس دیش کو۔ ستا کے پجاری، کرسیوں کے لالچی اس دیش میں نفرتوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، اس دیش سے محبتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس دیش کی ایکتا، امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اتنے خطرناک ہے کہ وہ اس دیش کے سنویدھان کو بھی بدلنا چاہتے ہیں، جو اس دیش کی روح ہے، شان ہے، آن ہے، بان ہے، جان ہے۔ جی ہاں، وہ اس دیش کے سیکولرازم اور جمہوریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔
وہ اس دیش میں کچھ الگ ہی لانا چاہتے ہیں. وہ تاناشاہ بن بیٹھے ہیں, وہ ہٹلر بن بیٹھے ہیں, جی ہاں, وہ قاتل بن بیٹھے ہیں, وہ ہر دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, وہ اٹھا کر ظلم کے خلاف جو آواز اٹھا رہے ہیں, ظالموں کے خلاف جو آواز اٹھا رہے ہیں, کرپشن کے خلاف جو بول رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, وہ ان کو اٹھا کر جیل کی سلاخوں میں ڈال رہے ہیں. وہ بالکل انگریزوں کی طرح یہاں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں, بالکل ہٹلر اور تاناشاہ بننا چاہتے ہیں. تو ایسے وقت میں آپ کا اور ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ اس دیش کو بچاؤ, اس دیش کو بچاؤ, اور یہ آخری موقع ہے اس دیش کو بچانے کا. ورنہ ایسے بھی دن آ سکتے ہیں, سن لو, ہمارے سارے بڑے کہہ رہے ہیں کہ ایسے بھی دن آ سکتے ہیں کہ اگر ابھی آپ نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا تو آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ آپ سے ووٹ کا ادھیکار بھی چھین لیا جائے اور الیکشن ہی ختم کر دیا جائے. دیش کو بچانے کے کئی طریقے ہیں. جیسے میں ابھی کام کر رہا ہوں, میں بول رہا ہوں, بول کر میں لوگوں کو جاگرکتا اور بیداری کا کام کر رہا ہوں, لوگوں کو جگانے کا کام کر رہا ہوں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, دیکھیے ظلم جہاں بھی بڑھتا ہے, ہمارے نبی پریشت محمد نے کہا ہے کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. مسلمانوں میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں اور تمام انسانوں سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ نبی بھی سب کے نبی ہے, صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے. نبی پاک نے کہا ہے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اب اگر ہم نے اس دیش کو ظلم ہوتا دیکھیں اور ظلم کو نہیں روکے, کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہماری پوچھ ہوگی, ہماری پکڑ ہوگی. اگر دیش میں نفرتیں پھیل رہی تھی اور نفرتوں کو روکنے کا کام ہم نے نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہماری پکڑ ہوگی. جی ہاں, اس دیش میں دنگے فساد پھیل رہے تھے اور پھیلائے جا رہے تھے اور ان کو روکنے کا کام ہم نے نہیں کیا, تو اگر ہم مسلمان بھی ہیں تو اللہ کے دربار میں ہماری پکڑ ہوگی, ہم سے پوچھ ہوگی. ہم جنت میں نہیں جا پائیں گے, ہم سورگ میں نہیں جا پائیں گے. جنت کو حاصل کرنا اتنا آسان کھیل نہیں ہے. ہمارے نبی نے ہمارے پیشت میں کیا کہا ہے, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان. ہمارے نبی نے کہا ہے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اگر تم میں سے کوئی بھی شخص ظلم ہوتا دیکھ رہے ہو تو ہمارے نبی نے کہا ہے کہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے, اس ظلم کو ہاتھ سے روکو, ظالم کو روکو. اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے, فبلسانی, زبان سے روکو. اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس برائی کو جو ہو رہی ہے, جو ظلم ہو رہا ہے, اس کو دل سے برا سمجھو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے, اس کا ساتھ مت دو, اس کا ساتھ مت دو. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس پیارے دیش کو جو بڑا خوبصورت تھا, جس کے بارے میں کبھی اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا, جی ہاں, تو یہ سارے جہاں سے اچھا تھا, ابھی بھی اچھا ہے, ابھی بھی اتنے برے دن نہیں آئے ہیں, مگر برے دن آ رہے ہیں. اگر ابھی ہم نے 2024 میں اپنے حق کا, جو آپ کا اور میرا ادھیکار ہے, ووٹ جو آپ کا اور میرا ادھیکار ہے, یہ ووٹ ہمارے سنویدھان نے ہم کو اتنا پیارا ادھیکار دیا ہے کہ ہم اس ووٹ کا صحیح استعمال کر کے ظلم سے اس دیش کو بچا سکتے ہیں, ظالموں سے اس دیش کو بچا سکتے ہیں, قاتلوں سے اس دیش کو بچا سکتے ہیں. وہ لوگ جو نفرتیں پھیلا کر راج کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں سے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے ہم اس دیش کو بچا سکتے ہیں. وہ لوگ جو وکاس کے مدے چھوڑ کر صرف مندر مسجد کے مدے پر راجنیتی کر رہے ہیں, ان گندے لوگوں سے اس دیش کو بچا سکتے ہیں. وہ لوگ جو ہمارے اندر نفرتیں پھیلا رہے ہیں, دنگے فساد پھیلا رہے ہیں, وہ لوگ جو بے روزگاری کو بڑھا رہے ہیں, وہ لوگ جو مہنگائی کو بڑھا رہے ہیں, ہم ووٹ کا صحیح استعمال کر کے اس دیش کو بچا سکتے ہیں. ابھی ہم کو, آپ کو, سب کو موقع مل رہا ہے. یہ بھی اس دیش کو بچانے کا سب سے اہم طریقہ ہے. اور مسلمانوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اور ہم نے اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کیا, گھروں میں بیٹھے رہے, گھروں سے نہیں نکلے اس دن, اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا, اور پھر ظالم دوبارہ بیٹھ گئے
اور پھر ظلم کرنے لگے, مارنے لگے, کاٹنے لگے, دنگے فساد کرانے لگے اور تم پر حملے کرانے لگے اور آتنکوادیوں کے حوصلے بلند ہو گئے, پھر اللہ سے شکایت مت کرنا, اے اللہ بہت ظلم ہو رہا ہے, یہ ظالم مار رہے ہیں, یہ داڑھی ٹوپی دیکھ کر مار رہے ہیں. اللہ سے شکایت مت کرنا. اللہ بھی کہے گا کہ تجھے موقع دیا تھا میں نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کا. ہمارے اس پیارے دیش کا یہ ایک طریقہ ہے ووٹنگ کرنا. ووٹ کے ذریعے سے ہم ظالموں کو گرا سکتے ہیں, ہٹا سکتے ہیں, ستا کو بدل سکتے ہیں, دیش کو بچا سکتے ہیں ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہیں. اور ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا, گھروں میں بیٹھے رہے ہیں, تو یاد رکھو پھر ظالم بیٹھ جائیں گے تمہارے خلاف, تمہارے دین کے خلاف, تمہاری شریعت کے خلاف فیصلے کریں گے, تو پھر رونا مت اور اللہ سے شکایت مت کرنا. یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے, کیونکہ پیارے اللہ نے اور پیارے نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوگے ویسا تمہارا انجام ہوگا, ویسے تمہارے ساتھ میں اللہ کے فیصلے ہوگے. تو دیش کو بچانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ ووٹنگ کا صحیح استعمال کریں. چلیے آئیے بس آخری بات کہتے ہوئے آئندہ ہفتے ہمارا اہم عنوان ہوگا ووٹ کی اہمیت. ووٹ کی اہمیت آئندہ ہفتے ہمارا اہم عنوان ہوگا. آج تو ہمارا عنوان تھا صرف بچا لو اس دیش کو. کیوں؟ کیونکہ ہم دیش میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ریپ بڑھ گیا. ہم دیش میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم, ایجوکیشن, شکشن کو مہنگا کر دیا گیا اور پرائیویٹ ہاتھوں میں دیش کی ہر چیز کو دیا جا رہا ہے اور دیش کی ایک ایک چیز کو بیچا جا رہا ہے. جس دیش کو, ہمارے ملک کو ہمارے باپ دادا نے بچایا تھا, وہ دیش کی ایک ایک چیز آج بڑے بڑے لوگوں کو بیچی جا رہی ہے. جی ہاں, سرکاری چیزیں ہیں, جی ہاں بیچی جا رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں, اس لیے اس دیش کو بچانا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے اور میرے نوجوان بچے ہندو ہو یا مسلمان پڑھ لکھ کر جب ان کو لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کی زندگی تباہ ہوتے وہ دیکھ رہے ہیں, ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے, تو وہ بچے ہمارے ٹرین کے سامنے کود رہے ہیں یا بلڈنگوں میں کود رہے ہیں یا پھندوں پر لٹک رہے ہیں اور اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں. بے روزگاری بڑھ رہی ہے, تو بے روزگاری سے اس دیش کو بچانا ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے, مہنگائی کی وجہ سے آپ دیکھو کہ کتنا نقصان ہمارے اس دیش کی جنتا کو ہو رہا ہے. غریب اپنی زندگیوں کو ختم کر رہے ہیں, کسان آتم ہتیا کر رہے ہیں. تو اس دیش کو ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے آپ کو, ہم کو عقل کا اور اپنے ووٹ کے پاور کا صحیح استعمال کرنا ہوگا, ورنہ کل اللہ کے دربار میں آپ کی ہماری سب کی پکڑ ہوگی. تو نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے آگے آؤ, دنگے فساد کو ختم کرنے کے لیے آگے آؤ, ایکتا, محبت, امن, شانتی کو پھیلانے کے لیے آگے آؤ, کیونکہ یہ دیش آپ کا, ہمارا سب کا ہے. اور آخری جملہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ مسلمانوں, ہندوؤں, سب سے میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا گھوم کے آ جاؤ, پوری دنیا گھوم کے آ جاؤ. اس دیش سے اچھا دیش آپ کو کہیں نہیں ملے گا. میرے دیش کی مٹی سونا اگلے, جو کہا گیا نا قسم خدا کی, اس دیش میں سب کچھ ہے, اس دیش میں سب کچھ ہے, اس دیش میں سب کچھ ہے. جی ہاں, جو فورن گئے ہوئے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا, جو سعودی عرب گلف گئے ہیں یا امریکہ, یو کے, لندن, ساؤتھ افریقہ گئے, میں ان سے بھی کہوں گا کہ دیش کو بچا لو, وہاں رہ کر مستی میں مت رہو, آ جاؤ. یہ 2024 کا الیکشن بہت اہمیت رکھتا ہے, آ جاؤ, جہاں بھی ہوں گے دنیا کے کسی کونے میں آ جاؤ اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو, اپنے ووٹ کا اس دیش کو بچانے کے لیے استعمال کرو. آ جاؤ, اس دیش کو بچاؤ, کیونکہ ہو سکتا ہے اب یہ آخری الیکشن ہو, کیونکہ کچھ لوگوں کی نیتیں ایسی ہے جو ہم کو نظر آ رہی ہے, کچھ لوگوں کی نیتیں ایسی ہے جو ہم کو صاف دکھائی دے رہی ہے. آ جاؤ, اس دیش کو بچا لو. اس دیش کی جمہوریت اس دیش کی شان ہے, اس دیش کا سیکولرازم اس دیش کی جان ہے. وہ جمہوریت ختم ہونے کے قریب ہے, اس دیش کی جمہوریت کو بچا لو. آ جاؤ, آ جاؤ, اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو, اس دیش سے نفرتوں کو ختم کرو. اللہ ہمارے اس دیش کی حفاظت کرے. بس اسی دعا پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین.
اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو، تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے پیارے اللہ، یہ ہمارا ہندوستان، یہ ہمارا بھارت، یہ انڈیا، یہ ہمارا پیارا دیش ہے، بڑا پیارا ملک ہے میرے مولا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی یہاں پر آئے، بڑے بڑے تیرے نیک بندے اللہ والے یہاں پر آئے، یہ ملک صوفی سنتوں کا ملک ہے میرے مولا۔ اس دیش میں امن شانتی پھیلائی گئی اور ان لوگوں نے بڑی محنتیں کیا اور اس دیش کو سونے کی چڑیا بنایا میرے مولا۔ انگریز جب یہاں پر آ گئے تو ہمارے باپ دادا نے سب نے مل کر، جتنی ذات اور دھرم کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں سب نے مل کر انگریزوں کو یہاں سے بھگایا اور اس دیش کو آزادی دلائی۔ مگر میں مولا ابھی ایسا لگتا ہے کہ گورے انگریز تو چلے گئے مگر کالے انگریز، جن کے باپ دادا اس زمانے میں انگریزوں کے وعدہ معاف گواہ اور دلال تھے، انگریزوں کے لیے کام کرتے تھے، وہی لوگ آج بھی میرے مولا موجود ہے جو اس دیش میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اس دیش میں دنگے فساد پھیلا رہے ہیں میرے مولا۔ ایسے گندے لوگوں سے ہمارے اس پیارے دیش کی حفاظت فرما میرے مولا۔ اس پیارے ملک میں نفرتیں بڑھ گئی، دشمنیاں بڑھ گئی، اس پیارے ملک سے نفرتوں کو ختم فرما، دشمنیوں کو ختم فرما، اس ملک میں ایکتا کی، امن کی، شانتی کی ہوائیں چلا دے میرے مولا۔ اس پیارے دیش کو ترقی نصیب فرما اور اس پیارے دیش کو سچا وکاس نصیب فرما میرے مولا۔ ظالموں سے اس دیش کی حفاظت فرما، قاتلوں سے اس دیش کی حفاظت فرما، وہ لوگ جو ہٹلر بن کر اور تاناشاہ بن کر اس ملک پر راج کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہٹلر اور ایسے تاناشاہوں سے ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما میرے مولا۔ جو مانگا وہ بھی ہمیں نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا پیارا بیان ہوا ہے، میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اس بیان کو تمام لوگوں تک پہنچائے اور وطن سے محبت اور وطن سے وفاداری کا ثبوت دے۔